Send button. السلام علیکم دوستو، میں عامر شہزاد اور کھٹی میٹھی یادیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو ہوا ایسا کہ گرمی کے دن تھے، میں تقریباً کوئی 7 8 9 سال کا ہوں گا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا، میری نظر کا مسئلہ تھا اصل میں، تو اس ٹائم نظر آتا تھا مجھے، لیکن ہلکا پھلکا سا ٹھوکریں کھاتا ہوا چلتا تھا۔ تو انہوں نے، میرے والد صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، سیون شریف چلتے ہیں۔ سیون شریف جو ہے وہ سخی لال شہباز قلندر کا درگاہ ہے ان کی، وہاں وہ ان کا شہر ہے سیون شریف۔ اگر کوئی نہ جانتا ہو، ویسے تو تقریباً لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ تو بہرحال وہاں جانے کا پروگرام بنا۔ میری دادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جا رہی تھی، یعنی میں، میری دادی اور میرے والد صاحب۔ تو جو میرا شہر ہے مورو، اس کے اور سیون شریف کے درمیان میں جو ہے دریائے سندھ بہتا ہے۔ تو اس ٹائم جو ہے وہ کوئی پل وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، کشتیوں کے ذریعے جو ہے اس کو پار کیا جاتا تھا دریا کو۔ تو جو ہم نے دن چنے وہ بڑے خطرناک تھے۔ جون جولائی کا مہینہ، میرا خیال ہے جون جولائی ہی تھا یا اگست تھا، بہرحال صحیح سے یاد نہیں ہے کیونکہ چھوٹا تھا میں۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ بہت تیز، یعنی کہ فل بھرا ہوا دریا اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں بہت، اور ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشتی میں ایک تو لوگ بہت زیادہ بھرے ہوئے تھے انہوں نے، اور دوسرا جو ہے 2 اونٹ بھی بٹھا رکھے تھے اس کے اندر۔ اب اونٹ جو ہے وہ ظاہر بہت بڑا جانور ہے، اور اگر وہ اٹھ کے تھوڑا سا مستی میں آ جائے، کوئی ناچ گانے کو اس کا دل چاہے، تو کشتی ڈبونے کے لیے ایک ہی کافی ہوگا۔ تو بہرحال ہوا ایسا کہ کشتی چل رہی تھی اور کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ جو چپو چلا رہے تھے اس ٹائم چپوؤں سے چلتی تھی، یہ انجن ونجن کے چکر تو بعد میں آئے بہت، تو وہ چپو سے ہی چلانی پڑتی تھی۔ تو ملاح جو تھے وہ چلا رہے تھے کشتی، لیکن ان کے کنٹرول سے کشتی باہر ہو گئی۔ جدھر جس رخ کی ہوا تھی اس رخ پہ وہ چل جا رہی تھی، حالانکہ وہ اسے ہم نے سیدھا پار کرنا تھا، لیکن وہ تقریباً کوئی میل، 1.5 میل 2 میل کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر کے آگے لے گئی ہمیں، جس جگہ ہم نے پار کر کے جانا تھا اس سے۔ تو وہاں سے واپس لا رہے تھے، پتہ نہیں جاتے ہوئے ہوا یا واپس آتے ہوئے ہوا، بہرحال پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ گیا۔ بہت ہوا جو ہے وہ پانی کا اشر نشر کر رہی تھی، اور پانی تھا بہت زیادہ، تو ظاہر ہے وہ ایک لہر نما چیز بنی اور سیدھی چھپاک کر کے اندر جیسے اندر آئی، تو سارے وہ کنستر ونستر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، یعنی کنستر مقصد ٹین کے ڈبے بڑے بڑے، تو اس سے جو ہے وہ پانی نکالنے لگے۔ اتنے میں ایک اونٹ جو ہے وہ جس کے نیچے پانی گھسا، وہ جلدی سے جو ہے اٹھ کے کھڑا ہونے لگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے بٹھایا تو ان کے گھٹنے انہوں نے باندھ دیے تھے تاکہ یہ اٹھ نہ سکیں، وہ گھٹنے بندھے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے وہ جلدی سے اٹھ تو نہ سکا، لیکن جو ہے وہیں اس نے ہلنا جلنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جو ہے اس کے مالک کو بولا، بھائی
اس پہ کنٹرول کرو۔ اور اس دن جو ہے اندازہ مجھے ہوا کہ حالانکہ بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، لیکن سارے لوگ اس سے پہلے باتوں میں لگے ہوئے تھے، کوئی کیا گپیں لگا رہا ہے، کوئی کیا لگا رہا ہے، کوئی اپنے جو وڈیرے ہیں ان کے رونے رو رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور جیسے ہی پانی اندر آیا فوراً سب میں کلمہ یاد آ گیا سب کو کہ بھائی زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ تو اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ انسان پہ اگر کوئی بھی مشکل ٹائم آ جائے گی تو پھر مالک فوراً یاد آتا ہے۔ ویسے جو ہے قسمت سے یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی بنتی ہے اپنے اوپر پتہ چلتا ہے کہ اب مرنے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے کہ بس وہی کرم کرے، بس وہی اب جو ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ وہ بڑی مشکلوں سے انہوں نے پانی وانی نکالا اور بہت مشکل سے اس کو وہ واپس لے کے آئے ملاح۔ حالانکہ بڑی تیز ہوا چل رہی تھی، بہت اچھا موسم صحیح تھا، لیکن وہ پسینے میں ایسے نہائے ہوئے تھے بیچارے کہ جیسے سارا ان کا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا، آج آخری دن ہے جیسے۔ بہرحال بڑی مشکلوں سے وہ ادھر پہنچے جہاں انہوں نے ہمیں اتارنا تھا۔ تو پھر ہم جو ہے وہ وہاں سے اتر کے وہاں سے ہم نے وین پکڑی اور پھر ہم گئے سیون شریف۔ سیون شریف کا یہ میرا ایک دو پہلا، یعنی جو پہلی دفعہ میں گیا سیون شریف، تو وہ اس ٹائم گیا۔ اس کے بعد پھر میں گیا تقریباً آج سے کوئی 10 سال پہلے۔ تو 10 سال پہلے جب میں گیا تو وہاں ہوا میرے ساتھ کیا کہ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی بھی جگہ جا رہا ہے کوئی بلائنڈ، تو ظاہر ہے وہ اگر پوچھے گا کسی سے اور وہ اگر نزدیک ہی ہے تو وہ پہنچا دے گا، لیکن اس دن میرے ساتھ ایسا چکر نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں گیا، جاتا ہوا پوچھا میں نے کہ یہ مزار کا دروازہ کدھر ہے؟ بندے نے بتایا تھوڑا سا آگے جاؤ، الٹے ہاتھ پہ ہے۔ میں آگے گیا تو تھوڑا سا آگے ہی گیا تھا، زیادہ آگے نہیں گیا تھا، لیکن جب آگے جا کے میں نے پوچھا، میں کہ یہ مزار کا دروازہ کدھر ہے؟ کہتا وہ تو بہت پیچھے رہ گیا۔ پھر واپس آیا پیچھے بھائی، پوچھتا ہوا آیا، پھر تو بار بار پوچھا میں نے مزار کا دروازہ کدھر ہے، مزار کا دروازہ کدھر ہے؟ تو پھر بندے نے کہا وہ تو پیچھے رہ گیا۔ میں یار بھائی پریشان ہو گیا میں کہ چکر کیا ہے۔ پھر مڑا واپس، تو پھر بھی بہرحال دروازہ تو مجھے کسی نے نہیں بتایا، لیکن ایک بندہ مجھے ملا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تو میں بھی اسے کہنے لگا تھا کہ میں نے مزار پہ جانا ہے، تو اس نے خود بات شروع کر دی، بھائی تم یہاں دھکے نہیں کھاؤ، یہاں تمہارا کام نہیں ہوگا، یہاں سے جاؤ سیون اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، اور وہاں جو ہے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس پہ بیٹھو اور جاؤ سیدی موسانی، راندھن کا اسٹیشن آتا ہے، راندھن نام ہے اسٹیشن کا، نہیں بلکہ میں پنجو شاہ پہ اترا تھا۔ پنجو شاہ ایک اسٹیشن، وہ بھی ریلوے اسٹیشن ہے چھوٹا سا، یعنی لوکل گاڑیاں ہی وہاں رکتی ہیں۔ تو مجھے کہا گیا کہ پنجو شاہ اتر جانا، وہاں سے اسٹیشن سے باہر نکلو گے تو سامنے ویگن کھڑی ہوگی، اس پہ بیٹھ جانا، وہ تمہیں سیدی موسانی لے جائے گی، وہاں تمہارا کام ہوگا، یہاں تمہارا کام نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا یار یہ بندے کو کچھ بولوں کہ تجھے کیسے پتا ہے یا کیا چکر ہے، تھوڑا سا مجھے شک ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی خاص بندہ ہے۔
جس کو فوراً یہ ساری بات پتہ چل گئی ہے کہ میرا کام یہاں نہیں ہوگا تو وہاں ہوگا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لوں، جانے نہ دوں، اور اس سے پوچھوں. وہ جلدی سے مجھے رکشے پہ بٹھا کے اور چلا گیا. جیسے اس نے رکشے پہ مجھے بٹھایا فوراً رکشہ بھی چل گیا. جب اسٹیشن پہ پہنچا میں تو گاڑی کھڑی ہوئی تھی، تو جا کے میں چڑھ گیا گاڑی پہ. جیسے ہی اندر داخل ہوا تو پہلی سیٹ جو تھی وہ خالی تھی، سنگل سیٹ تھی، یعنی ایک ہی بندہ اس پہ بیٹھتا ہے. اس پہ جا کے میں بیٹھ گیا. اب جو ہے پنجو شاہ آیا تو میں اتر گیا. وہاں سے پھر جو ہے چلا آگے اس پہ ویگن پہ بیٹھا. تو اس نے مجھے جا کے سعیدی موسانی چھوڑا. اب سعیدی موسانی درگاہ ہے وہ بھی، تو اصل میں کہتے ہیں لوگ کہ ان کا نام موسیٰ ہے، لیکن اس کو لوگوں نے بگاڑ کے اس کو موسانی کر دیا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سید ہے، لیکن جو وہاں لکھا ہوا جو ہے وہ مخدوم لکھا ہوا ہے، سید نہیں لکھا ہوا. تو ظاہر جب لکھا ہوا مخدوم ہے تو وہ سید نہیں ہوں گے، مخدوم ہی ہوں گے. تو ان کے وہاں کا اصول یہ ہے، مجھے تو خیر اس ٹائم پتہ نہیں تھا، میں تو سیدھا سعیدی موسانی کی درگاہ پہ گیا. اور وہاں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہاں 4 راتیں گزارنی تھیں. 4 راتوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو خواب میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کا حل بتا دیا جائے گا، اور وہ جو بتایا جائے گا وہ آپ کو کرنا ہوگا. تو بہرحال یہی معاملات میرے ساتھ ہوئے. میں گیا تو 4 راتیں میں نے وہاں گزاری. 4 راتیں، ہاں پہلی دفعہ جب گیا تو میرا خیال ہے 3 راتیں گزاری تھی، اور تیسری رات مجھے خواب آ گیا تھا تو میں چلا گیا واپس. اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا تھا یا دوسری دفعہ یہ ہوا تھا. بہرحال ایک دفعہ 4 راتیں گزاری میں نے، ایک دفعہ 3 راتیں گزاری، اور ایک دفعہ جو ہے میرا خیال ہے 2 راتیں، نہیں 2 نہیں، 2 دفعہ 4 اور ایک دفعہ 3. جو میرے مسائل تھے وہ حل ہوتے رہے. خواب میں آگے مجھے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ کام کرو، وہ جا کے میں کرتا تھا اور ہو جاتا تھا کام. تو بہرحال وہاں صورتحال ایسی رہی کہ جب میں وہاں سے واپس آیا، اس ٹائم میں گیا تھا اصل میں اس چکر میں کہ بے روزگاری تھی، گھر والوں سے تھوڑی انبن ہوئی تھی میری، اور میں جو ہے وہ کوئی روزگار نہیں تھا. تو ظاہر ہے کیونکہ پہلے میں بیچا کرتا تھا سامان گاڑیوں میں، اور گاڑیوں پہ لگا دی گورنمنٹ نے پابندی، ٹھیکے پہ دے دی. اب جو ٹھیکے پہ جنہوں نے لی وہ لائن کو نہیں چڑھنے دیتے تھے، بیچنے نہیں دیتے تھے سامان، کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ بھرنا ہوتا تھا. وہ اپنا سامان بیچیں گے، ہمارا کیوں بیچنے دیں گے وہ میں. تو یہ صورتحال ہوئی، تو اس لیے میں تنگ آ کے ادھر گیا کہ وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں کوئی روزگار کا ذریعہ بن جائے. ظاہر اللہ کے ولی ہیں، وہاں جا کے دعا مانگیں گے تو اس کی کوئی اہمیت ہے. ویسے اگر نہیں بھی قبول ہونی تو وہاں جا کے تو ہو ہی جائے گی. تو بہرحال یہ صورتحال تھی. تو وہاں سے جب میں واپس آیا، جس دن مجھے خواب آیا تو میں واپس گیا کراچی. کراچی جاتے ہی جو ہے اس دن کراچی میں بارش ہوئی تھی بہت تیز قسم کی. تو میرا دوست ہے ایک رحیم الدین، کلاس فیلو رہا ہے میرا، وہ مجھے ملا جاتے ہی، اور اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ چلیں فلاں فیکٹری میں. تو وہاں سیٹھ صاحب سے ملتے ہیں، اور وہ جو ہے بلائنڈ کو فوراً رکھ لیتے ہیں. وہ میں نے کہا بھائی چل. اب آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ
پہلے دھکے کھاتے رہے، کچھ کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن وہاں جا کے جب وہ گیا میں درگاہ پہ، وہاں جو دعا ہوا مانگی میں نے، اس کا نتیجہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوراً جو ہے وہ رحیم الدین، حالانکہ وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ فوراً آپ کے ساتھ چل پڑے گا، کسی کا بھلائی کا کام ہوگا اور فوراً وہ جو ہے ذلیل ہو کے ساتھ آپ کے، ظاہر کراچی کی بارش جو ہے وہ کیچڑ پانی پتہ نہیں کیا کیا، کیونکہ جب ہم وہاں فیکٹری پہنچے تھے تو جس گلی سے ہم گزر کے جا رہے تھے اس میں ہمارے گھٹنوں سے اوپر اوپر پانی تھا، اس پانی میں سے ہم جا رہے تھے، بارش اتنی تیز ہوئی تھی کہ پانی بھر گیا تھا فل۔ تو بہرحال ہم وہاں پہنچے، سیٹھ صاحب سے ملے، جا کے صورتحال بتائی، ایسے آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا فیکٹری۔ وہ دوسری فیکٹری جہاں بلائنڈ کو رکھتے تھے وہ دوسری فیکٹری تھی، وہاں بسکٹ بنتے تھے، بلائنڈ حضرات جو ہیں وہ پیکنگ کیا کرتے تھے، اور جہاں ہم ان سے ملنے گئے تھے وہ چاکلیٹ بنتی تھی وہاں، مختلف قسم کی چاکلیٹس بنتی تھی۔ تو بہرحال دوسرے دن میں گیا، جا کے جو ہے وہ ان کے آفس میں بیٹھ گیا، اور بیٹھا ایسا کہ صوفہ تھا بڑا زبردست نرم نرم، میں سو گیا، بیٹھا بیٹھا سو گیا، تو وہ میرے سامنے آگے پتہ نہیں کب کھڑے ہوئے کب نہیں ہوئے، پھر وہ لیڈیز آپریٹر تھی ان کی ایک، اس سے انہوں نے پوچھا بھائی یہ کب کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، یہ تو کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ پھر میرے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، بھائی جان سونے کے لیے آئے ہو کیا؟ مگر جلدی سے چونکا، مگر نہیں سر وہ سیٹھ صاحب سے ملنا ہے تو اس لیے آیا ہوں۔ ہاں تو پھر اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، ملو۔ میں وہ تو اٹھ گیا بھائی، وہ سلام ولام کیا، وہ گلے لگا لیا انہوں نے۔ تو یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ آپ کو تو کہا تھا نا کہ وہ فیکٹری میں جانا تو جا کے کارڈ وارڈ بنوا لینا، تو جا کے کارڈ بنواؤ اور جاؤ کام کرو۔ پھر جو ہے وہ گیٹ پہ مجھے پہنچایا انہوں نے، دوسرا اپنا کوئی بندہ بھیج کے، وہاں میرا کارڈ وارڈ بنا اور فوراً ہی جو ہے کام ہمارا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں سیدی موسانی 2 دفعہ اور گیا۔ تو ایک دفعہ یہ کس مسئلے کے لیے گیا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے 3، تو دوائیاں میری چلتی رہتی تھی، ظاہر ہے اگر ایک ٹائم پہ بھی میں دوائی نہیں لیتا تھا تو بہت بری حالت میری ہوتی تھی، سر میں درد، بلڈ پریشر ہائی، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تھا۔ تو وہاں جا کے میں نے جب 4 راتیں گزاری تو چوتھی رات جو ہے وہ مجھے کہا گیا کھجور کھاؤ، کھجور کھایا کرو۔ تو میں صبح اٹھ کے گیا، وہاں کی ایک یہ شرط ہے کہ 4 راتیں جو آپ نے وہاں گزارنی ہے تو آپ کی نماز جو ہے وہ یعنی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، نماز سے شروع ہونے سے پہلے آپ کو وہاں پہنچنا ہے مسجد میں۔ اس کے بعد آپ کہیں بھی گھومتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن نماز سے پہلے آپ نے ہر صورت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، پھر آپ کا کام ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ گیا درگاہ پہ، ابھی پہلی سیڑھی پہ پیر رکھا تو ایک مٹھی بھر کے مجھے کھجوروں کی دی گئی۔ اس کھجوروں میں سے میں نے 2 کھجوریں تو کھائی، تیسری جو کھجور کھائی وہ کھجور نہیں تھی، یعنی دیکھنے میں تو کھجور ہی تھی وہ، لیکن حقیقت میں وہ کھجور نہیں تھی، وہ کوئی دوائی تھی، اور اس دوائی کا ذائقہ بھی ایسا تھا کہ کبھی میں نے ایسی دوائی دیکھی نہیں نہ کھائی۔ تو ہوا کیا کہ وہ اس کے بعد میں نے
تو وہاں جب یعنی کہ کوئی بھی آپ کو بتا دی جاتی ہے صورتحال، اس کے بعد پھر اگر آپ وہاں رہیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ اس ٹائم آپ کو نکلنا ہے، یعنی کہ جیسے رات کو خواب آئے گا، فجر کی نماز پڑھ کے درگاہ پہ حاضری دے کے وہاں سے نکل جانا ہے، دوبارہ ادھر رہنا نہیں ہے۔ تو میں نے بھی ایسے ہی کیا، بس وہ کھجوریں وہاں سے کھائیں اور درگاہ پہ حاضری دے کے میں چلا آیا واپس۔ آگے پھر میں نے اس کے بعد سے آج تک کوئی دوائی ووائی میں نے نہیں کھائی ہے۔ اس کو بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 10-12 سال ہو گئے۔ کسی قسم کی ہارٹ کی دوائی میں نے استعمال نہیں کی اس کے بعد۔ تو یہ ہیں کرامات ولی اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں وہ، کیونکہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ظاہر اللہ ان کی مانتا ہے۔ تو یہ آپ کو قصہ سنانے کا یہ مقصد تھا کہ اللہ کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں بھی ہر حال میں اور ہر وقت، اس کی یاد جو ہے وہ رہنی چاہیے، اور جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہوں کو رتبہ دیا ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت ہم پہ لازم ہے کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔